میرا ٹائم یہاں پر ختم ہو گیا. میں اپنے تینوں مہمانوں وقار احمد صاحب، عدنان حسن اور سعد سید کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے پاس وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے. ناظرین، اقبال ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے بارے میں مجھے نہیں سمجھ آتی کیا کہا جائے. میں خود نہیں جانتا کہ اقبال کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. اقبال صرف 20ویں صدی کا نہیں، ہر صدی کا مجدد ہے. اقبال ہر صدی کا فلسفی ہے. اقبال ہر صدی کا شاعر ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص کرم ہے ہم مسلمانوں پر، اور بالخصوص مسلمانان پاکستان پر، کہ علامہ اقبال جیسا بندہ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن یہ ایک اور بات ہے کہ ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. سب سے بڑا فائدہ اقبال سے ہم نے یہ اٹھایا کہ اقبال ڈے پر چھٹی ہوتی ہے اور ان شاہینوں کو ایک اور دن مل جاتا ہے آوارہ گردی کا. جاوید چودھری صاحب کہا کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران، ہمارے لیڈرز، ہمارے پاسبان علامہ محمد اقبال، محمد علی جناح، فاطمہ جناح، مولانا شوکت علی، ان تمام لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ غلط سرزمین پر اور غلط جگہ پر اور غلط ٹائم پر پیدا ہو چکے تھے. آج مجھے ان کی بات بالکل صحیح درست ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے پاسبانوں کو علامہ محمد اقبال اور محمد علی جناح جیسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں کوئی روئے گارڈنر ملنا چاہیے تھا جو ہمیں چوری کرنے کے نئے نئے طریقے سکھاتا، جو ہمیں بتاتا کہ بینکوں سے مال کس طرح لوٹا جائے. ہماری پاسبانی کسی ول ریڈسن کو کرنی چاہیے تھی جو ہمیں جھوٹ بولنا سکھاتا، جو ہمیں بتاتا کہ ایک دوسرے کے ساتھ غلط بیانی کس طرح کی جائے، ایک دوسرے کو دھوکہ کس طرح دیا جائے. ہمارے رہنماؤں میں کسی مائیکل مرے جیسے درندے کو ہونا چاہیے تھا جو ہمیں عورتوں کی عزت پامال کرنا سکھاتا اور ہمیں بتاتا کہ عورتوں کی بے عزتی کس طرح کی جاتی ہے. ہمارے لیڈران کو یقیناً آصف علی زرداری، میاں محمد نواز شریف، چودھری شجاعت حسین، الطاف حسین بھائی جیسا ہی ہونا چاہیے تھا جو ہم عوام کو بتاتے NRO، امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن اور چارٹر آف ڈیموکریسی جیسے مشکل لفظ سکھاتے. لیکن آج میرا موضوع گفتگو مجھ سے پہلی نسل ہے. میرے بڑوں سے میرا آج گلہ ہے، بہت گلہ ہے آج مجھے میرے بڑوں سے. انہوں نے اقبال کی تعلیمات کو ہمارے اندر سے نکال دیا. یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. آپ لوگوں نے ابلیس کے فرمان پر عمل کیا. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخلیات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. آپ نے اقبال کو ہمارے چمن سے نکال دیا. آپ نے اقبال کے شاہینوں جنہوں نے پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرنا تھا، انہیں بلبل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی بنا دیا. آپ نے اقبال کے شاہینوں، اقبال نے جو کہا تھا اے طائر نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس فلسفے کو فرسودہ سمجھ کر حلال اور حرام میں تمیز ختم کر دی. آپ نے اقبال کی خودی کو IMF کے دروازے کے سامنے کشکول بنا کر رکھ دیا. آپ نے وہ جو مسلمان تھے زمانے میں، معزز زمانے میں جو مسلمان تھے، ان کو تارک گناہ ہو کر خار کر دیا. آپ لوگوں نے اقبال کے دو قومی نظریے کو امن کی آشا کا نام دے دیا. ہم لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا. میرے رہنما، میرے استاد ڈاکٹر اسرار احمد اللہ نے جنت نصیب کرے فرمایا کرتے تھے، ہم نے اللہ کو اپنے گھروں سے نکال دیا ہے. ہم نے کہا ہے تمہارا ہمارے گھروں میں کوئی کام نہیں، ہم تمہارے گھر میں آئیں گے، عبادت کریں گے، روزہ زکوٰۃ حج جو ہو سکے گا کریں گے، پیسے بھی ڈال دیا کریں گے، ہمارے گھروں میں مت آؤ. ہم نے ایسا ہی کیا ہے. ہم نے اللہ کو اپنے گھروں سے نکال دیا ہے اور پھر ہم گلہ کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں. بتوں سے امیدی، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. لیکن آج پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک خوشخبری ہے میرے پاس، ایک اچھی خبر ہے میرے پاس آپ کو سنانے کے لیے. وہ قوم جس نے اقبال کے خواب کی تعبیر کرنی ہے، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ قوم اپنی تیاری کے مرحلے میں ہے. وہ جوان جن کے بارے میں کہا تھا یہ جوان جو ستاروں پر ڈالتے ہیں کمند، اپنی آخری تیاری میں ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن وہ قوم جس کے بارے میں کہا تھا کاری نظر آتی ہے، حقیقت میں ہے قرآن، بس آنے والی ہے، اپنی تکمیل کے بالکل مراحل میں ہے. اور میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، اس کا کوئی راز ہے. یہ اللہ کا راز ہے. اللہ نے یہ اپنا کام اپنے بندوں سے کرانا ہے. یہ تیرے یہ پرسرار بندے جس کا اللہ نے ذکر کیا وہ ہے. یہ ہم جیسے سے نہیں ہوگا. اللہ کبھی اپنا کام گھٹیا ذلیلوں کمینوں سے نہیں کروایا کرتا. اللہ نے وہ قوم جس کے بارے میں کہا تھا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ان ستاروں نے ابھی چمکنا ہے، وہ بس آنے کو ہے. ہم سب بالخصوص میں، ہم سب گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازیوں نے ابھی آنا ہے. اب یقین مانیے ذرا نہ ہو یہ مٹی تو بہت زرخیز ہے ساقی، بس نگاہ مرد مومن سے جس سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، وہ نگاہ مرد مومن آنے کو ہے. اور جو کہا تھا کہ بس کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. آئیے ان شاہینوں کا ساتھ دیجیے. یقین مانیے آپ ان کے ساتھ چلیں یا نہ چلیں، یہ قافلہ چل پڑا ہے اور یہ قافلہ نہیں رکے گا. یہ قافلہ اپنی منزل پر جا کر ہی رکے گا. آج میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ لب پہ آتی ہے جو دعا بن کر تمنا میری وہ قبول ہونے کو ہے.
بس جاتے جاتے کافی دعا ہے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، ان شاہی بچوں کو پھر بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میری نور بصیرت عام کر دے، میری نور بصیرت عام کر دے، آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔